السلام علیکم ناظرین، کوکرناگ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے جمیل احمد ملک. ان سے ہم حج کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. جمیل صاحب، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے کوکرناگ نیوز میں. محمد صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ ہے، آپ نے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں مدعو کیا. تو امید کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے لیے، پوری امت کے لیے اور اس میڈیا گیلری کے لیے یہ پروگرام نجات کا، ہدایت کا، رحم و کرم کا ذریعہ بن جائے. سب سے پہلے ہمارا جو سوال ہے وہ یہ رہے گا کہ حج کا مقصد قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک حج کا تعلق ہے، اللہ رب العزت نے جو اسلام کی بنیاد ہے اس کو تعمیر کیا، اور اس سے سب سے پہلا جو اس کا دین کا جو امور ہے، پہلا وہ ہے ایمان. ایمان کے بعد پھر اعمال آتے ہیں. تو اعمال کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور آخری بات جو ہے حج ہے. تو حج کی اہمیت اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا کے جتنے بھی سارے اعمال ہیں ان کا بدلہ دنیا کے اندر رکھا ہے. اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے دو انعامات، ایک تو دنیا کے اندر بھی اس کے لیے انعام ہے اور آخرت کے لیے بھی انعام ہے. دنیا کے اندر یہ انعام ہے، اللہ رب العزت جس حاجی کا حج اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، دنیا میں کبھی اس کے اوپر غربت نہیں آئے گی. یہ دنیا کے انعامات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور دنیا کی جتنی بھی اس کی خطائیں ہوں گی وہ اللہ رب العزت ساری خطا اس کو معاف کر دیں گے. اس کو مینا، عرفات، مزدلفہ جب وہ وہاں سے حج کر کے لوٹے گا، ایسا لوٹے گا جیسے کہ اس نے اسی وقت ماں سے جنم لیا. تو یہ دنیا کے انعامات ہیں. دنیا کے اللہ رب العزت اس پہ انعامات کس طریقے سے کرتے ہیں. اور آخرت کا سب سے بڑا، ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے جنت میں چھوٹی سی ایک جگہ مل جائے. تو اللہ رب العزت ایک مومن کو جنت عطا فرمائیں گے، ایک حاجی کو جنت عطا فرمائیں گے. تو اس سے بڑا اور کیا انعام کہ اللہ رب العزت اس حاجی کے لیے حج کے عوض میں، مبرور حج کے عوض میں جنت لکھ دیتے ہیں. یہ تو بڑا انعام. جمیل صاحب، حج کے فرائض کیا ہیں؟ ہاں دیکھیے بھائی، جہاں تک حج کا تعلق ہے، جس طریقے سے ہم باقی عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ان کی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو کمپلسری ایکٹس، یعنی وہ چیزیں جو ہم نے ضروری کرنی ہے. اگر ان چیزوں میں کوئی کمی رہی تو ہمارا جو وہ کام ہے، جو ہمارا جو ڈیڈ ہے، وہ اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کریں گے. تو اس طریقے سے جہاں تک حج کا تعلق ہے، حج کے اندر 3 فرائض ہیں. حج کے اندر 3 فرائض ہیں، اور ان فرائض میں سے اگر کوئی بھی فرض ٹوٹا تو حج دہرانا پڑے گا. جتنا پیسہ انویسٹ کیا تھا وہ سارا کا سارا پیسہ پھر سے انویسٹ کرنا پڑے گا. تو حج کا جہاں تک تعلق ہے، حج کے 3 فرائض ہوتے ہیں. اور یہ حج جو ہے، حج ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بڑا ارادہ کہتے ہیں. وہ عبادت جو عبادت خاص وقت پہ کی جاتی ہے، مقرر وقت کے پہ کی جاتی ہے. اس عبادت کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے. جو حج کے 5 ایام ہیں، 5 یا 6 ایام ہیں، 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 یا 13 ذی الحجہ تک ہم نے یہ سارے جو احکامات ہیں حج کے، وہ انجام دینے. انہی احکامات کے اندر 3 فرائض جو حج کے آتے ہیں. سب سے پہلا فرض جو ہے وہ ہے احرام کی حالت میں داخل ہونا، یعنی اس حالت میں داخل ہونا، اس عبادت کے لیے تیار ہونا، ذہنی طور، شعوری طور اس عبادت کے لیے تیار ہونا، جسے حج کہتے ہیں. تو احرام کی حالت میں داخل ہونے کو، یہ اس میں کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. جو پہلا فرائض ہے حج کا، اس کے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے نیت، یعنی دل کا ارادہ کرنا، میکنگ این انٹینشن، کہ میں ہولی جرنی پہ جاؤں گا، میں حج کا سفر کروں گا. تو سب سے پہلے نیت کرنا ہے. اس کے بعد احرام کی وردی لگانی ہے. مردوں کے لیے احرام کی وردی الگ ہے اور مستورات کے لیے الگ ہے. مردوں کے لیے احرام کی وردی ہے 2 چادریں، اور عورت کے لیے احرام کی وردی جو ہے ان کے جو سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہی کپڑے پہننا. اور ان کے لیے احرام کی حالت میں چہرہ اور ہاتھ، یہ 2 چیزیں جو ہے کھلی رکھنی ہے. ان پہ پردہ نہیں آنا چاہے، چہرے پہ پردہ نہیں آنا چاہے، ہاتھوں پہ پردہ نہیں آنا چاہے. تو ہے چہرہ اور جو یہ ہاتھ ہیں ان کو کھلا رکھنا، باقی جو ان کے سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہی پہننے ہیں. یہ وردی پہلا جو ہے نیت کرنا، دوسرا وردی لگانا، اور تیسرا کام جو ہے وہ ہے میقات.
یعنی میقات اس ڈیسٹینیشن کو کہتے ہیں، اس پوائنٹ کو کہتے ہیں جہاں سے ہمارا حج سٹارٹ ہوتا ہے. تو میقات سے ہم نے شروع کرنا ہے. میقات پہلا وردی لگانا، دوسری نیت کرنا، اور میقات کا ہونا، اور اہم چیز وہ ہے تلبیہ. تو تلبیہ کس چیز کا نام ہے؟ تلبیہ یہ چیز ہوتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس میں پکار رہے ہیں، اتم الحج والعمرۃ للہ. میرے بندوں، میرے مسلمان جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو لوگ ہیں، ان کو اللہ رب العزت پکار رہے ہیں، آؤ میرے پاک گھر کی زیارت کرو، حج کے لیے آ جاؤ، عمرہ کے لیے آ جاؤ. تو جب ایک استاد اپنے بچوں کو بلاتا ہے، اپنے شاگردوں کی اٹینڈنس کرتا ہے، حاضری کرتا ہے، تو یہ استاد بھی خوش ہوتا ہے جب یہ بچہ لبیک کہتا ہے، یا یس سر کہتا ہے، یا پریزنٹ سر کہتا ہے. تو اس طریقے سے جب مالک الملک ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں پکار رہے ہیں، اتم الحج والعمرۃ للہ. میرے بندے آ جاؤ میرے پاک گھر کی زیارت کے لیے، میرے بندے آ جاؤ، میں تمہیں پکار رہا ہوں، میں تمہیں بلا رہا ہوں حج کے لیے. تو اللہ رب العزت کی اٹینڈنس پہ لبیک کہنا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو جب ہم یہ بات اللہ رب العزت کی اٹینڈنس پہ لبیک کہتے ہیں، تو یہ 4 کام جب ہم نے کیے تو ہمارا پہلا فرض مکمل ہوتا ہے. اس کو میں پھر سے ایک بار دہراؤں گا، احرام کی حالت میں داخل ہونا، اس میں سب سے پہلا کام کیا ہم نے کرنا ہے؟ پہلا کام ہمارا وہ ہے، ہم نے نیت کرنی ہے، میکنگ این انٹینشن. اور انٹینشن کیا ہے؟ اللہم انی ارید العمرۃ، یا اللہم انی ارید الحج فیسرھا لی وتقبلھا منی. اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، یا حج تمتع کی نیت کرتا ہوں، یا حج الافراد کی نیت کرتا ہوں. اے اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے اس کو قبول فرما دے. کیونکہ حج کے اندر جو مشقت ہے، اللہ رب العزت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھاتے ہیں کہ بھائی اس میں مشقت ہے، آگے آپ نے کافی سٹرگل کرنی ہے، بڑی عبادت ہے، بڑا ارادہ آپ کا ہے. تو اس میں پہلا کیا ہے؟ نیت کرنی ہے، انٹینشن بنانا ہے کہ میں نے حج کرنا ہے. اس کے بعد دوسرا جو کام ہے پہلے فرائض کے اندر، وہ وردی پہننی ہے، پھر میقات کا ہونا، اور چوتھا کام تلبیہ کو پڑھنا. اور تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ اللہ کی طرف سے اس حاجن کے لیے نغمے توحید ہے، اور اس پکار پہ لبیک کرنا ہے، اتم الحج والعمرۃ للہ. تو یہ لبیک پہ اللہ کے یہاں پکار کو لبیک کہنا، یہ کتنی اپنے آپ میں بڑی بات ہے. ایک حاجی کہتا ہے، اے اللہ تیرا بندہ حاضر ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ تمام حمد آپ کے لیے، بادشاہت آپ کے لیے، تمام حمد تعریفیں آپ کے لیے. تو یہ اس توحید کے نغمے کو جو اللہ رب العزت نے اس حاجی کے لیے مقرر کیا ہے، اپنے مہمانوں کے لیے مقرر کیا، اس کی بلند آواز اور مستورات آہستہ آہستہ کہیں گے. اور جب یہ 4 چیزیں پوری ہوتی ہیں تو پہلا فرض مکمل ہوا. اور اس کے بعد جو دوسرا فرض ہوتا ہے، جسے یوم حج بھی کہا جاتا ہے، یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، اور جس کو یہ کہا جاتا ہے یہ اصل حج ہے، وہ ہے عرفہ کے اندر جانا. اور 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے اندر 9 تاریخ کو ظہر سے لے کر مغرب تک جو ٹائم ہے، اس میں مزدلفہ عرفہ کے اندر بیٹھنا، یوم عرفہ کے اندر بیٹھنا، یہ حج کا اصل ہے. اس میں وقوف کرنا ہے. ہر کوئی اللہ کا مہمان اللہ کے اس میدان کے اندر جا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور اللہ کے سامنے اپنے ساری ضروریات کو رکھتے ہوئے، اپنے علاقے کی ضروریات کو رکھتے ہوئے، پوری امت کے مسائل کو رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کر دے. یہ اپنے علاقے کا ایک نمائندہ ہوتا ہے جو اللہ کے یہاں جاتا ہے اور اپنی نمائندگی کو پیش کرتا ہے. اے اللہ میں اپنے علاقے سے آیا ہوں، اپنے بھائیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، پوری امت کے مسائل لے کر آیا ہوں. اے اللہ ان کے حل فرما، اپنے گناہوں کی مغفرت، پورے اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے والدین، سب کے گناہ سامنے رکھتے ہوئے ہدایت کی دعا کرے، اور چوتھے کلمے کا ورد کرے، استغفار کا ورد کرے، درود پاک کا ورد کرے. تو یہ دوسرا فرض وقوف عرفہ، جس کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کو ظہر سے لے کر مغرب تک. اور تیسری عبادت ہے، تیسرا جو فرض ہے، وہ تیسرا فرض کیا ہے؟
طواف زیارہ یعنی وہ طواف کرنا جو حج کا طواف ہوتا ہے. اور حج کے طواف کے اندر کتنی چیزیں آتی ہیں, طواف کے اندر جو چیزیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. ایک کعبہ کے گرد میں حجر اسود سے لے کر پوری کعبہ کے گرد میں ہم نے 7 چکر کرنے, 8 استلام اس چیز کو کہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف شروع کیا کرتے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے وقت پہلے طواف تو استلام سے بوسے سے شروع کرتے تھے, حجر اسود کا بوسہ کیا کرتے تھے. لیکن جب بھیڑ ہوتی گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا, چھڑی کا استعمال کرتے تھے. چھڑی سے حجر اسود کے ساتھ ٹچ کر کے اس کو چومتے تھے. اس کے بعد اس کا بدل ہمیں ملا استلام, یعنی حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور اس کے بعد ہاتھ کو چومنا. یہ ہمیں اس کا متبادل ملا, اس کا بدل ملا, اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس میں بوسہ کرنا اور جو بوسے کا بدل ہمیں ملا تو استلام کر کے طواف کو سٹارٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد جب ہم رکنی یمانی ہم حجر اسود سے کریں گے شروع, اور جب رکنی یمانی پہ پہنچیں گے, رکنی یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان جو فیصلہ ہے یہ سائڈ ہے. اس سائڈ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اس دعا کا ہم ورد رکھیں گے. باقی جو 3 اطراف ہیں 3 سائڈ سے اس میں جو دعا یاد ہوگی اس دعا کو کیا کریں گے. اور استلام سے طواف کو شروع کریں گے. پہلا چکر مکمل کیا, پھر دوسری چکر میں شروع میں ہی استلام پھر سے کرنا ہے, تیسرے چکر کے شروع میں پھر استلام, اور اس طریقے سے 7 چکر 8 استلام, یعنی 7واں چکر مکمل کرنے کے بعد پھر ایک بار استلام بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور یہ 8 استلام 7 چکر اور 2 رکعت نماز واجب پڑھ کے یہ ہمارا تیسرا فرض مکمل ہوتا ہے, جو 10 ذی الحجہ کو ہی کرنا ہے. اگر 10 ذی الحجہ کو نہیں ملا ٹائم یا استطاعت نہیں ہے, جسم ساتھ نہیں دیتا ہے, تو 11واں ذی الحجہ کو کریں گے. اگر 11واں ذی الحجہ کو نہیں کر سکے تو 12واں ذی الحجہ کو, یعنی 10 سے لے کر 12 تک اس فرائض کو انجام دینا ہے. تو یہ 3 دن کا وقفہ, اس لیے اللہ رب العزت نے حج میں آسانی رکھی ہے. ایک بار پھر سے ہم فرائض کو دہرائیں گے. پہلا فرض جو ہے وہ ہے احرام کی حالت میں داخل ہونا, اور دوسرا فرض جو ہے وہ ہے وقوف عرفہ, جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں, 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا فرض جو ہے طواف زیارت یعنی کعبہ کا طواف کرنا. اگر ان 3 فرائض میں سے کوئی بھی کام چھوٹ گیا تو ہمارا جو حج ہے وہ حج نہیں ہوگا, حج کو دہرانا پڑے گا, اور اس کے لیے کوئی فدیہ نہیں ہے. سر حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ دیکھیے بھائی, حج جو ہے سب سے پہلے ایک آزاد آدمی ہونا چاہیے, اس کے بعد آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ بالغ ہونا چاہیے, عاقل ہونا چاہیے, دانا ہونا چاہیے, اور اس کے بعد اس کے اندر استطاعت ہونی چاہیے. استطاعت ہم یہی سمجھتے ہیں شاید کہ پیسہ, لیکن استطاعت قرآن نے جو بولا, استطاعت کا مطلب پیسہ نہیں ہوتا ہے. استطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مقروض نہ ہوں, آپ بالکل اتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں, یا آپ کے جسم کے اندر اتنی طاقت ہے آپ پائیدل جا سکتے ہیں, اور پائیدل جا کے اس پاک گھر کی زیارت کر سکتے ہیں. یہ 5 دنوں میں سعودی عرب کے اندر, مکہ کے اندر آپ حج کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس اتنی استطاعت ہو, جسم کے اعتبار سے استطاعت ہو, مال کے اعتبار سے استطاعت ہو, چاہے آپ جسم سے پائیدل چل کے جائیں یا آپ سواری کا استعمال کریں, جس طریقے سے آپ کی استطاعت ہو آپ کو حج کرنا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ رب العزت کے پاک گھر کی زیارت نہیں کرتا ہے, جو حج نہیں کرتا ہے, وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے, ہم اس سے بری الذمہ ہیں. تو اس لیے بڑی وعید ہے, جس کے پاس مال ہے یا استطاعت ہے اور جا سکتے ہیں انہیں حج کرنا چاہیے, کیونکہ حج کے فضائل کے دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان حج کے بعد اس مقام تک پہنچتا ہے جب اللہ رب العزت اس کے لیے ہدایت کے فیصلے اور اللہ رب العزت کے مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں, تو پھر اس کو حج کے لیے قبول فرماتے ہیں. تو اللہ رب العزت پوری امت کو حج کی توفیق عطا فرمائے. کیا کوئی پیغام آپ حاجیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں جو کشمیر سے ہوں گے؟ حضرت, حج تو آپس میں ذات خود ایک بڑی پیغام ہے. پیغام تو یہ ہے, حج سے پہلے کچھ چیزیں ہم نے کرنی چاہیے تھی. جب ہم گھر میں تھے تبھی ہمیں کچھ چیزیں کرنی تھی. وہ کون سی چیزیں؟ سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے جو حج کا جو نا فیز ہوتا ہے. حج کا فیز 3 فیزز ہوتے ہیں حج کے. ایک ہوتا ہے
प्री हज फेज, दूसरा होता है हज फेज और तीसरा होता है पोस्ट हज फेज। यानी हज से पहले क्या करना है, हज के दौरान क्या करना है, हज के बाद क्या करना है। तो हज से पहले जो चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हज है। तो हज का जो अहम हिस्सा है वो हज से पहले हमें क्या करना है, जिसमें हम मार खा जाते हैं। तो हज से पहला जो काम है वो ये होता है कि हज से पहले हमने दिल की सफाई करनी है, दिल की दुनिया को दुरुस्त करना है। इसमें क्या चीज़ हमने करनी है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल बाद, यानी वो हक जो हमारे पड़ोसियों के हैं, जो अल्लाह के मखलूक के हक हमारे ऊपर हैं, उन हक को अदा करके जाना है। हमने जिसके साथ आज तक बिगाड़ी है उसको बना के जाना है, आज तक जिसको नाराज़ किया है उसको राज़ी करके जाना है, जिसके हुकूक हमारे ज़िम्मा उनको अदा करके जाना है। क्योंकि मुसलमान की शान ये है वो अपने हक माफ़ करने वाला और दूसरे के हक अदा करने वाला होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें खुद को पहले यहाँ से ही माफ़ करके जाना है, एक क्लीन स्लेट की लेके जाना है और इंटेंशन ऐसा बनाना है कि मुझे हज के लिए जाना है और मुझे हज करना है और मेरा हज मबरूर हो। तो इसलिए पहले यहाँ से लोगों से माफ़ी लेके जाना है और हक अदा करके जाना है और नीयत करनी है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हज इसलिए कर रहा हूँ, जितने भी हज के साथ फ़ज़ाइल हैं, जितने भी हज के साथ इनामात हैं, वो सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अता फरमाएंगे। और इस नीयत के साथ, इस इंटेंशन के साथ जाना है कि बिलज़रूर मैं अपने सारे गुनाह माफ़ करवा के आऊँगा, अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के, अपने हमसायों के हक़ में हिदायत के फ़ैसले लेकर आऊँगा। इस नीयत के साथ हज के लिए जाना है। साहब, हज के वाजिबात क्या है? हज के वाजिबात जिस तरीके से हज के फ़राइज़ हैं, इस तरीके से हज के वाजिबात जो 7 हज के वाजिबात हैं, और जो हज के वाजिबात हैं इनमें से अगर कोई भी वाजिब टूट जाता है तो उसमें क्या है, एक फ़दिया देना पड़ेगा। और फ़दिये की जो कीमत होती है, यानी एक कुर्बानी करनी पड़ेगी, तकरीबन 15,000 के आसपास उसका फ़दिया होता है। आपने एक कुर्बानी ख़रीदनी है, उसको मक्का यानी हरम के अंदर ही ज़बह करके उसको तकसीम करवाना है या ख़ुद करना है, जो भी आपके पास आसाइश होगी तो वो ये चीज़ करना है। उसके लिए सबसे पहला जो है पहला जो काम है तो वो है जब हम अरफा जाते हैं, अरफा से मगरिब यानी गुरूब के बाद वो अरफा से निकलना पहला वाजिब है। उसके बाद दूसरा वाजिब जो है वो मुज़दलिफ़ा के अंदर, जब हम अरफा से वापस लौटेंगे मीना की तरफ, बीच में एक बहुत बड़ा मैदान आता है जिसे हम कहते हैं मुज़दलिफ़ा। तो मुज़दलिफ़ा के अंदर फजर के बाद 10 ज़िलहज्जा, फजर के बाद 10 ज़िलहज्जा, तो फजर के बाद फिर वहाँ पे फजर के बाद से लेकर इशराक तक वक़ूफ़ करना है। जो तमन्नाएँ हैं, जो दुआएँ हैं जो हमने अरफा के अंदर की हैं और जो कमी है उस कमी को पूरा करना है मुज़दलिफ़ा के अंदर, दूसरा वाजिब। और तीसरा वाजिब जब हम मीना पहुँचते हैं तो मीना के अंदर सबसे पहला जो काम है, तीसरा काम जो करना है वो जमरा यानी शैतान के ऊपर कंकरियाँ मारनी है। जिस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मीना के अंदर ले गए ज़बह करने के लिए, तो शैतान ने दखल दे दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म बजा लाते हुए शैतान को पहली बार कंकरियाँ मारी, शैतान फिर आ गया, फिर दूसरी बार कंकरियाँ मारी, शैतान फिर आ गया, तीसरी बार कंकरियाँ मारे तो फिर शैतान भाग गया। तो इस तरीके से उस याद को अल्लाह ताला को ये अमल इतनी पसंद आ गई, तो जितने भी क़यामत तक मुसलमान लोग आ जाएंगे, मोमिन आएंगे, ईमान वाले आएंगे, तो उनको बता दिया कि मेरे जो हबीब हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इनकी याद और इनकी ये जो अदा मुझे इतनी पसंद आई, इसके अंदर इतनी इखलास थी, इतनी क़ौत थी, इतनी ताकत थी, इतनी लिल्लाहियत थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक इस अमल को जो है पूरी उम्मत के लिए फ़र्ज़ वाजिब करार दिया गया। तो ये काम करना है, जमरात करना है। और जमरात के बाद फिर औरतों के लिए कसर करना है, यानी बाल को उंगलियों के पुर के बराबर काट देना है, और मर्दों के लिए हलक करना, पूरे जिस्म, पूरे जो ये बाल हैं सर के, उनको उनके ऊपर ब्लेड उस तरह फेरना। तो ये जो है उसके बाद जो है तवाफ़ विदा, और तवाफ़ विदा से पहले सफ़ा मरवा की सई करना। तो ये 7 चीज़ें जो हैं ये वाजिबात के अंदर आती हैं, और 3 फ़राइज़ और 7 वाजिबात अगर इनको अच्छी तरीके से किया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा के मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिलज़रूर हमें हज मबरूर नसीब फरमाएंगे। साहब, हज के फ़ज़ाइल के बारे में बताइए, कौन से फ़ज़ाइल?
حج کے فضائل جو ہے سب سے پہلا اس کا جو ہے سب سے پہلی فضیلت جو ہے حج کی، اللہ رب العزت جب کسی کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس کو حج کے لیے قبول کرتے ہیں پہلی، اور اس کے بعد دوسری جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر فضیلت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک حاجی جب جاتا ہے عرفہ کے میدان کے اندر اس کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ عرفات سے جب تو واپس لوٹتا ہے تو ایسا لوٹتا ہے جیسے تو نے اسی وقت ماں سے جنم لیا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا جب تو عرفات کے اندر، اور اگر اس میں کسی کا شک کوئی ہے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ عرفہ کے اندر نہیں جائے۔ اور آخرت میں اس حاجی کو کیا ملے گا؟ حاجی صاحب کو ملے گا آخرت میں جنت، اس کے لیے سبھی دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ چلو شکریہ ہمارے